اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس گناہگار کو بخش دیا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریں۔ بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا خوف الہی کے بارے میں، کہ جو لوگ اللہ سے خوف کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا انعام ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلا تاخیر اب ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ برابر سجدے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحان تو پاک ہے، ہم تیری کما حق ہوں عبادت نہیں کر سکیں۔ فرمان الہی ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ میرے دوستیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا بدن کانپتا ہے، گنگناتا ہے، تو اس کے بدن سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پیڑ سے، درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ خوف الہی کسے کہتے ہیں؟ آپ اس حکایت سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ عورت کا قافلہ کسی طرف جاتی ہے، کسی اور جگہ پہ جاتی ہے، تو وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ اس عورت اس قافلے میں سوار ہے۔ جب اس کو خبر ملتی ہے تو وہ نوجوان چپکے سے اس قافلے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اس قافلے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے قافلہ جنگل میں پہنچتی ہے، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد رات ہو جاتی ہے، تو قافلہ والے وہیں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، اور پڑاؤ کرنے کے بعد سبھی لوگ آرام کرتے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے، سب لوگ کا سونے کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ نوجوان چپکے سے اٹھتا ہے اور عورت کے پاس چلتا ہے، عورت کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے اگر ایسی بات ہے تو جا دیکھو سبھی لوگ قافلے میں سو گئے ہیں کہ جگ گئے ہیں۔ وہ نوجوان خوشی سے بڑی ہی مسرت سے سارے قافلے میں چکر لگاتا ہے، سب کو دیکھتا ہے کوئی جگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ سو گئے ہیں، سبھی لوگ سو گئے ہیں، کوئی جگ نہیں رہا ہے، تو وہ بڑی ہی خوشی کے ساتھ اس عورت کے پاس آتا ہے اور عورت سے کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ قافلے میں آئے تھے سبھی لوگ سو گئے ہیں، صرف ہم اور تم جاگ رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ ذرا بتاؤ کیا اللہ بھی سو گیا ہے؟ کیا اللہ بھی سونے والا ہے؟ کیا اللہ کو بھی نیند آ رہی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، نہ کبھی اسے نیند آتی ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو نوجوان عورت کہتی ہے کہ اگر سبھی لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ اتنا بات سننا تھا کہ وہ نوجوان برے ارادے سے تائب ہو کر، برے ارادے سے منہ موڑ کر واپس چلا جاتا ہے، اس عورت کی بات سوچ کر کہ یہ عورت اللہ سے ڈر رہی ہے، اللہ سے خوف کر رہی ہے، اور اس سے بچ کر وہ نوجوان گھر کو واپس چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ نوجوان گھر پہ واپس چلا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی ذرا بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تمہیں بخشنے کی ریزن کیا ہے، تمہارے بخشنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں برے ارادے سے جب اس عورت کے پاس گیا تھا تو اس عورت نے خوف خدا سے ہمیں جگایا تھا، ہمت جگایا تھا، مجھے ڈرایا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے اس عورت سے برے کام کرنے سے، حرام کام کرنے سے میں بچ گیا، اور اللہ سے میں نے ڈرا، اور اللہ سے ڈرنے کو گھر واپس ہے، اللہ اسی کے عوض میں ہماری بخشش فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جتنا ہم ڈریں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔